اب ہمیں بدن کے کاموں سے باز رہنا ہے جو کہ ہماری کچھ ایسا کرنے کی کوشش ہے جو صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے، لیکن ہمیں خدا کے کام کرنے کی اپنی زندگی میں ضرورت ہے۔ یسوع نے بھی کہا کہ میں خدا کے کاموں کو انجام دینے آیا ہوں۔ سو ایسے کام ہیں جو خدا ہمیں کرنے کو دیتا ہے، اس کا کلام بھرا پڑا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور یہ کرو یہ نہ کرو، اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اگر وہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اور ہمارے پاس رہنما اصولوں کی فہرست ہے۔ ہم زندگی میں آنکھ مچولی کا کھیل نہیں کھیل رہے، ہمارے پاس خدا کے کلام کے وہ رہنما اصول ہیں جو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بات خاص وضاحت کے ساتھ نہیں بھی ہے تو ہمارے پاس کلام کا روح اور خدا کے کردار کا نقشہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہیں جو خدا ہمیں کرنے کے لیے دے گا، اور کچھ ایسے کام ہیں جو وہ نہیں چاہے گا کہ ہم کریں۔ لیکن لگاتار غلط کام کرنے کے بعد کوئی بھی یہ توقع نہیں کرتا کہ اسے ان کاموں کے صحیح نتائج ملیں گے۔ مثال کے طور پر آپ اپنا خیال نہیں رکھتے، اچھی خوراک نہیں لیتے، ہر وقت اوٹ پٹانگ کھاتے رہتے ہیں، شاید آپ دن میں سگریٹ کی 2 ڈبیاں پھونک ڈالتے ہیں، اور شاید بہت زیادہ شراب پی لیتے ہیں اور پوری نیند بھی نہیں لیتے، اور بہت زیادہ محنت کا کام کرتے ہیں۔ بعد ازاں آپ کے جسم پہ اس کے اثرات رونما ہوں گے جو آپ کو اچھے نہیں لگیں گے۔ میرے شوہر نے 60 سال تک ورزش کی اور اب وہ 80 سال کے ہیں، اور انہوں نے ورزش کی ہے 60 سال تک لگاتار کسرت کی ہے، اور وہ اس عمر میں بھی زبردست نظر آتے ہیں اور زبردست محسوس کرتے ہیں، اور لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کاش میں آپ جیسا دکھائی دیتا، اور انہوں نے یہ کاش کہنے سے نہیں بلکہ صحیح کام کرنے سے حاصل کیا ہے، جبکہ بہت دن تک ایسا کرنا مشکل تھا۔ سو آئیں اپنی زندگی کو افسوس میں نہ گزارے کہ مجھے افسوس ہے میں ایسا نہیں کر پائی، مجھے افسوس ہے کہ میں ایسا نہیں کر پائی۔ پاک روح کی رہنمائی میں چلیں اور خود کو وہ کرنے کے لیے تیار کریں جو آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے، بھلے ہی کرنے کو آپ کا دل نہیں کرتا اور بھلے ہی آپ کے لیے مشکل ہے۔ زندگی میں ہر بات آسان ہونا ضروری نہیں، کبھی کبھی ہمیں آگے بڑھنے اور روحانی سمجھ پانے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بھرپور زندگی پائیں، گناہوں کی معافی اور شرمندگی سے رہائی پائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم فضل، مہربانی، رحم، خوشی، اطمینان اور راست بازی کو پائیں۔ ذرا اس زندگی کے بارے میں سوچیں جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، طاقت، زور، قوت، قابلیت اور دشمن پر اختیار، صحت و سرفرازی، اچھے رشتے۔ آئیں مثال کے طور پر رشتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اچھے رشتوں کو چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے کی تربیت دینا ہوگی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر بات میں اپنا فائدہ ہی دیکھیں اور لوگوں سے اچھے رشتے بھی بنائے رکھیں۔ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو یک طرفہ ہو کر بھی صحت مند رہے، جس میں ایک شخص لیتا ہی رہے اور دوسرا بس دیتا رہے۔ اگر ہم اچھے رشتوں کو چاہتے ہیں تو ہمیں دوسرے لوگوں سے اچھی طرح بات کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت انہیں ان کی خامیاں ہی گنواتے رہیں۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی اور ان سے وہ باتیں کہنی ہیں جو انہیں تعمیر و ترقی سے ہمکنار کریں اور مضبوط بنائیں۔ آپ اچھے رشتوں کو پا سکتے ہیں، لیکن آپ کو ان سب باتوں کے لیے سرمایہ کاری کرنی پڑے گی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری کا لطف اٹھائیں۔